جیسے نماز چھوڑنا خدا کی نافرمانی ہے، ویسے دوسروں سے مومنین، اللہ کا دم بھرنے والے، توحید کا نعرہ مارنے والے پیچھے رہ جائیں دنیا کے معاملات میں، یہ بھی خدا کی نافرمانی ہے۔ شریعت مقدس اسلام نے کیا بتایا؟ ایک جملے میں خلاصہ کر دیا، دونوں کو مد نظر رکھ کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے لیے ایسے محنت کرو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو خوش ہو جاؤ۔ ہم یہ تو کر رہے ہیں۔ کہا کہ آخرت کے لیے ایسے تیاری کرو جیسے کل ہی جانا ہے وہاں۔ تو اس ٹائر میں جو زیادہ ہوا بھر گئی تھی اور بیلنس خراب ہو گیا تھا، وہ ہوا کم ہو جائے گی اور دونوں ٹائر پھر زندگی کی گاڑی بیلنس ہو جائے گی۔ جیسے روایات میں ہے نا، اللہ سے روایات اہل بیت میں، اصول کافی کی روایات، اللہ سے اس طرح ڈر کہ اگر سارے جنوں اور انسانوں کی جتنی نیکیاں بھی لے کر آئے گا تو بھی تجھے عذاب کر دے۔ اب کسی میں جرأت ہے کہ میں اتنی نیکیاں کیا میں گناہ کر لوں، پھر بھی ڈرنا ہے تمہیں، کیونکہ تیری نیکیاں سارے جنوں اور سارے انسانوں جتنی تو نہیں ہیں۔ لہذا خوف خدا کسی حالت میں ختم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر گناہ کروں خوف ہونا چاہیے۔ اتنا یہ قاعدہ کلی ہے کہ قرآن نے بتایا اے رسول ان سے کہہ دو اگر میں بھی نافرمانی کروں اللہ کی، مجھے بھی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا، خوف، تو باقی تو سارے بھول جاؤ رسول اللہ کے مقابلے میں۔ لہذا فرمایا اس طرح ڈر، یہ ڈر تجھے کبھی گناہ کی جرت نہیں کرنے دے، کیونکہ تجھے پتہ نہیں یہ تھوڑا سا پھسلنے لگا تو کہہ رہا کچھ نہیں ہوگا، یا تجھے کسی کھائی میں پھینک دے۔ اور دوسری طرف سے کیا فرمایا کہ اللہ سے ایسی امید رکھ کہ اگر سارے جنوں اور انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی تجھے بخش دے۔ اب اس کی اگر ایک سائیڈ لے لی جائے تو گاڑی کی لائن آؤٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ببلنگ شروع کر دے گی، ٹائر خراب کرے گی، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، نہیں چل سکتی صحیح گاڑی صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ جیسے خوف اور امید کا معاملہ ہے، اسی طرح دنیا و آخرت کا معاملہ۔ دنیا کے لیے اچھا پلان کرے، یعنی یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، جا کے بیابان میں بیٹھ جاؤ، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہو، کچھ کر رہے نہیں ہو، بندوبست نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں سے پھر کھانے شروع ہو جاؤ، چندے وہ لا کے دیں، پھر بہانے بناؤ، یہ آپ نہ بھی دیں تو یہ تو فلان، پھر کہے بکرا لے آؤ، یہ کر دو وہ کر دو، تو چکر چلا کے سارا لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہا، خود کام نہیں کر رہا۔ دنیا کے لیے اس طرح تیاری کرو جیسے ہمیشہ یہاں پہ رہنا، اور آخرت کے لیے ایسے کرو جیسے کل ہی جانا ہے، تو آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا بھی بھرپور، چونکہ اللہ نے بھیجا دنیا میں، دنیا کے میدان میں بھی آپ کا عمل دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو آگے دیکھنا چاہتا ہے دین، کہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا خدا کی نافرمانی ہے، ویسے دوسروں سے مومنین، اللہ کا دم بھرنے والے، توحید کا نعرہ مارنے والے پیچھے رہ جائیں دنیا کے معاملات میں، یہ بھی خدا کی نافرمانی ہے، یہ بھی گناہ ہے جو اجتماعی طور پر امت جس گناہ کی مرتکب ہے اور شکار ہے عرصہ دراز سے۔